ومن قرأ الفاتحة بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العد ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدرك بعد الحمم ولا ينال غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت المعدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتداء بالسحور ميدان أرضه. الصلاة والسلام تحية والإكرام. أسر الله ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في محكم كتابه المبين. هو أصدق الله الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلموهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. مؤسس سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، مسجد باغ زہرا کیشر اول کی اب 7ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں، جس میں عنوان گفتگو یہ رہا خاندان رسالت۔ اسی کے ذیل میں
گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج 7ویں دن میں داخل ہو گیا۔ مقصد و ماحصل یہی رہا، ان ذوات مقدسہ کے بزرگوں کا تعارف کرایا جائے کہ جو رسول کے آبا و اجداد کہلاتے ہیں، رسول کے بزرگ کہلاتے ہیں، رسول کے خاندان والے کہلاتے ہیں۔ یہ بات مختصر سے وقت میں بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، چونکہ ایک ایک کے کردار پر بھی اگر روشنی ڈالی جائے تو ایک ایک دن بھی اگر ہم ایک ایک کردار کے لیے لیں تو نام ختم نہیں ہوں گے، ایام ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ آج 7 محرم ہو گئی، 2 روز اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کل ہماری گفتگو اس منزل پر اختتام پذیر ہوئی تھی کہ حضرت ہاشم سے ایک تقابل کیا گیا اس شرط کے ساتھ کہ جو بزرگی میں، شرف میں، کمال میں جیت نہیں پائے گا اسے ہر جانے کے طور پر 100 اونٹ دینے ہوں گے اور 12 سال شہر مکہ سے باہر رہنا ہوگا۔ اور الحمدللہ حضرت ہاشم اس تقابل کو جیتے، انہیں یہ اعزاز پہلے ہی سے موجود تھا اور تصدیق کرنے والوں نے اس کی تصدیق بھی کی کہ بے شک ہاشم سے لائق، ہاشم سے بزرگ اور حضرت ہاشم سے ہر لحاظ میں صاحب کمال کوئی اور نہیں ہے۔ 100 اونٹ آپ کو ملے، میں نے کل اس پر گفتگو ختم کر دی تھی، اب میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، حضرت ہاشم چونکہ سخاوت میں کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کرتا تھا، جوان مرد تھے، سخی تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، اور ایسی سخاوت کہ پوری دنیا آپ کی سخاوت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی تھی، آپ اتنی سخاوت انجام دیتے تھے۔ آپ کو جب وہ 100 اونٹ ملے تو آپ اسے اپنے تصرف میں نہیں لائے، اپنے گھر کے باہر لا کر نہیں باندھ لیا، اپنے استعمال کے لیے نہیں رکھ لیا، بلکہ آپ نے اس خوشی کے اظہار کو بلند کرتے ہوئے روز ایک اونٹ کاٹا جاتا تھا اور مکے والوں کی دعوت کی جاتی تھی، روز ایک اونٹ ذبح کیا جاتا تھا اور مکے والوں کو دعوت دی جاتی تھی۔ اس طرح الحمدللہ مکے والوں کا بھی نصیب جاگا کہ 100 دن بیٹھے بٹھائے اونٹ کھانے کے لیے مل گیا، کیونکہ آل محمد کا تو یہ کمال رہا ہے نا کہ وہ زمانے والوں کے لیے ہر دور میں سود مند رہے ہیں، ہر دور میں فائدے مند رہے ہیں، کبھی جسمانی فائدے پہنچاتے ہیں، کبھی روحانی فائدے پہنچاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ مگر آل محمد ہمیشہ فائدے پہنچاتے رہے ہیں، یہ ان کی بزرگوں کی بھی یہی سیرت رہی ہے اور پھر ان کی آنے والی نسلوں کی بھی یہی سیرت رہی ہے کہ وہ کبھی جسمانی طور پر فائدے پہنچاتے تھے، کبھی روحانی طور پر فائدے پہنچاتے تھے۔ اسی لیے تو ہر تاریخ کے مورخ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک کہنے والی محترمہ نے فتح خیبر کے بعد یہ جملہ کہا کہ یا علی تیرے بچے دیے کہ تیری ذوالفقار کے صدقے میں ہمیں پیٹ بھر کھجور کھانا نصیب ہوا۔ توجہ نہ تھا گرامی، یا علی تیرے بچے دیے کہ ہمیں تیرے ذوالفقار کے صدقے میں پیٹ بھر کھجور کھانا نصیب ہوا۔ اور کھجور پیداوار ہے سرزمین عرب کی، لیکن اس سرزمین عرب پر پیدا ہونے والوں کے لیے اتنی قلت تھی کہ انہیں پیٹ بھر کھجور کھانا نصیب نہیں ہوتی تھی۔ تو کہانی والی نے کیا کہا کہ یا علی تیرے بچے دیے تیرے ذوالفقار کے صدقے میں، تو ذوالفقار سامنے آئی تو پیٹ بھر کھجوریں کھانا نصیب ہوا،
علی کی معرفت سامنے آئی تو روح میں قوت پیدا ہو گئی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے تو عزیزان گرامی، حضرت ہاشم بڑے سخی تھے. انہوں نے 100 کے 100 اونٹوں کو ذبح ایک دن کراتے تھے اور